الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، جس طرح دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے بعد اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اس دنیا کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح نبی کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کے صحابہ کے ذریعے دین کی حفاظت اشاعت فرمائی. ہمارے سامنے کچھ دنوں کے بعد ایک اسلامی مہینہ آ رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان مجھے شمسی تاریخ معلوم ہے، یعنی جو انگلش ہوتی ہے آج کون سی تاریخ ہے اس کا مجھے علم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو اسلامی تاریخ کون سی چل رہی ہے، کون سا اسلامی سال چل رہا ہے، اس سے آج کا مسلمان ناآشنا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے دو چیزوں پر بات کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی تو اسلامی تاریخ کا پس منظر کیا ہے، کب سے اسلامی تاریخ کو گنا جائے گا، اور نمبر دو ہمارے سامنے آج 25 ذی الحجہ ہے اور کچھ دنوں کے بعد محرم الحرام جو اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. ہم تمام کو معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول ان کی شہادت کا دن ہے، لیکن اسی محرم کی سب سے پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے. لیکن آج میرے جیسا مسلمان اس کو اس بات کا علم نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، اور ان کی زندگی اور سیرت کو پڑھ کر ایک مسلمان کو کیا سبق لینا چاہیے اس کو معلوم ہی نہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت اور انہوں نے اسلام کے اندر کیا کیا کردار ادا کیے اس کو بیان کروں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسی سال سے لے کر آج تک اسلامی مہینے کی شمار ہمارے علماء نے صحابہ کرام نے کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش آئی کہ اسلامی مہینے کا آغاز، اسلامی سال کا آغاز کس سے کیا جائے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے،
تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا مشورہ بٹھایا۔ اب اس کے اندر ہر صحابہ نے اپنی رائے پیش کی۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہو تب سے اسلامی سال کا آغاز مانا جائے گا۔ دوسرے صحابی نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اسی سال سے اسلامی سال کا آغاز مانا جائے، اور وہی سے اسلامی سال شروع ہوا۔ لیکن ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تبھی سے اسلامی سال کا آغاز شروع ہو، کیونکہ یہی سال اسلام اور باطل کے درمیان، یہی سال حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور اسی سال سے آج تک اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ آج 25 ذی الحجہ سن 1447 عیسوی ہے، اور ہجری بھی یہی مانی جاتی ہے، سن 1447 ہجری ہے۔ یہ تھا تاریخی پس منظر اسلامی سال کے آغاز کا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ذی الحجہ کی ایک قول کے مطابق 26 تاریخ کو اور ایک قول کے مطابق 27 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی، جو آج کے زمانے کے اندر جو آپ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مجوسی، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز کے اندر خنجر سے حملہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ ہوا، ایک قول کے مطابق 25 تاریخ اور ایک قول کے مطابق 26 تاریخ، لیکن آپ کی جو وفات ہوئی وہ وفات 1 محرم کو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما جانے سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان 7ویں یا 8ویں پشت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایسی عمر کو پہنچے جس عمر کے اندر ایک انسان دنیاوی مشغولات کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو آپ کے والد یعنی خطاب نے آپ کو اونٹوں کے چرانے پر مامور کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اونٹوں کو چرا کر تھک جاتا اور ایک جگہ بیٹھ جاتا تو میرا باپ خطاب مجھے مارتا اور کہتا کہ پھر سے اونٹوں کو چرانے کے اندر مشغول ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے قبضے کے اندر حکومت آئی، جب مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا، تب میرا گزر اس مقام سے ہوا جس مقام پر میرے والد کے کہنے کی وجہ سے میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ تب مجھے یہ وہاں پر اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ بات کہی کہ ایک وقت تھا اے عمر، تجھ پر تیرا باپ حکمران تھا اور تیرے اونٹوں کے چرانے کی سستی کی وجہ سے تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ تجھ پر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہم نے بارہا سنا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے اندر جس طرح اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہے، جس طرح اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی ہے۔ لیکن ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ حضرت عمر فاروق نے خود اسلام کی چاہت کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس تلاوت کو سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے جس کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یہ قرآن نہ کاہن کا کلام ہے نہ شاعر کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ اتنا خوبصورت کلام یا تو کاہن کا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آیت تلاوت فرمائی وما هو بقول کاہن،
حضرت عمر نے اس بات کو جھٹلا دیا اور پھر اپنے دل کے اندر کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر کے شاعری کی وجہ سے لوگوں کے دل مسحور ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آیت تلاوت فرمائی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر کہا کہ پھر یہ کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے پھر آگے آیت تلاوت فرمائی، تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق خود اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میرے دل کے اندر اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں آ گئی تھی۔ مکہ کی لیڈرشپ نے دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر مشاورت کی، مشورہ کیا۔ دار الندوہ اس وقت کفر کی سب سے بڑی پارلیمنٹ کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایسا دین ہے جو میاں بیوی کے اندر تفریق کرتا ہے، یہ ایسا دین ہے جو باپ بیٹے کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ اب یہ ناقابل برداشت ہے، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ختم کرو، یا نعوذ باللہ جس نے اس دین کو ایجاد کیا یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرو۔ مکہ کی لیڈرشپ کے اندر یہ بات آئی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے قدموں میں لائے گا، میں 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ آج کے زمانے کے اندر سب سے مہنگی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے برابر اس کی قیمت تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جو محمد عربی کا سر صلی اللہ علیہ وسلم میرے قدموں میں لائے گا، میں اس سے اپنی بیٹی بیاہ میں دوں گا۔ لیکن اسی درمیان کے کفار مکہ مشورہ کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہ مجھے دولت چاہیے، نہ مجھے کسی کی بیٹی اپنی بیاہ میں چاہیے، صرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بلا کسی عوض کے قلم کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ تھا ابن خطاب، عمر ابن خطاب۔ اسی بہانے سے دار الندوہ سے نکلے اور اپنی تلوار لٹکائی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر دو۔ راستے کے اندر ایک صحابی نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کہ جس نے اس دین کو ایجاد کیا، جو اس دین کو لایا ہے، اسی کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم ابن عبداللہ نے اچھے انداز میں فرمایا کہ دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اچھے آدمی اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاتے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کا تو حال تم لو۔ جب اپنے گھر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اپنے جو بہنوئی تھی اور بہن تھی، ان کے گھر کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو سنا تو ان کا غصہ بڑھ گیا اور انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب معلوم ہوا ان کی بہن کو کہ عمر آیا ہے، بگڑا ہوا عمر اچھے تیور کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، لیکن راستے کے اندر ایک صحابی کے بتلانے کی وجہ سے ہمارے گھر کی طرف مڑ گیا ہے۔ بہن نے جو اپنا معلم تھا اس کو ایک کونے کے اندر چھپا دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کس کی آواز تھی؟ بہن نے پہلے بتانے سے انکار کیا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے فرمایا کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ اس انتخاب کے اندر انسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ انتخاب آسمانوں پر ہوتا ہے اور زمین کے اندر انسان کے دلوں کے اندر اللہ اس جو انتخاب ہوتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تماچے کی شکل کے اندر ان کی بہن پر پڑا، ان کی بہن زمین پر گر گئی اور اس کے بعد وہ ان کے بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے، اور جب انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ خون کے اندر لجپت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پرچہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر قرآن تو کبھی تختوں پر لکھا ہوا تھا، کبھی پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو یہ احساس ہوا کہ یہ خوشی کا موقع ہے، میں ان کو قرآن کریم دے دوں، لیکن قرآن کریم کا ایک اصول ہے لا یمسہ الا المطہرون،
اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، چاہے جسمانی طور پر ناپاک ہو یا دل کے اعتبار سے ناپاک ہو، یعنی کافر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ آپ غسل کیجیے، وضو کیجیے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے سامنے اتفاقاً وہی آیت آئی جس آیت کے اندر، سورہ طہ کی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے، جب حضرت عمر فاروق نے وہ پرچہ اٹھایا اس کے اندر لکھا ہوا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اور یہ پڑھتے ہوئے جب حضرت عمر فاروق اس آیت پر پہنچے جس آیت نے حضرت عمر فاروق کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھا، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اس قرآن کو اتارنے والا میں ہوں، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے اس قرآن کی صداقت کو تسلیم کیا، میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق اسی بہانے سے اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور دار ارقم جو اس وقت مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی، وہاں اللہ کے نبی، حضرت حمزہ، حضرت علی، سب لوگ جمع تھے۔ جب حضرت حمزہ نے یہ دیکھا کہ عمر اچھے تیور کے ساتھ آ رہا ہے تو انہوں نے اللہ کے نبی کو خبر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو عمر کو، اگر اس کا ارادہ نیک ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ برا ہے تو تمہاری تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گئے اور کہا کہ میں ارادے سے آیا تھا کہ آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، لیکن اس قرآن نے میرے دل کو بدل دیا، اب میں جان لینے کے بجائے جان دینے پر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ کے اندر نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے اسلام لانے کی وجہ سے ہم مکہ کے اندر اعلانیہ یعنی لوگوں کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کے یا تو عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، اللہ نے عمر ابن خطاب کو پسند کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو انسانوں کو بیان کیا ہے جن کو اسلام کے لیے مانگا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعبیر کو بلند کرنا چاہا، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، آپ فرعون کے پاس جائیے، اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کے کوکھ سے ان کے بچوں کو چھین کر ان کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے نبی نے اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت عمر کو اللہ سے مانگا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی حفاظت اشاعت کے لیے اللہ سے ہارون کی وزارت مانگی۔ جس طرح اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو اسلام کے لیے مانگا، اسی طرح حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے مانگا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، ان کی اسلام لانے سے پہلے حالت یہ تھی کہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور اونٹوں کے چرانے کی سستی کی وجہ سے ان کا باپ ان کو مارتا تھا۔ لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، جب اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اب حالت یہ ہے کہ زمین پر عمر کی تجویز بولتی ہے اور عرش سے اللہ کا قرآن بن کر قلب رسول پر نازل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کرتا ہوں جس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ تجویزیں پیش کی۔ اللہ کے نبی نے اس کو حضرت عمر کے قول کی وجہ سے یہ کہا کہ آپ کا قول ہے، شریعت کا قول نہیں ہے، ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ لیکن اسی وقت اللہ کا قرآن قلب رسول پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ سب سے پہلا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو پکڑ کر لایا گیا، 70 سے زیادہ قیدی، اس کے اندر اللہ کے نبی کے چچا حضرت علی کے بھائی اور بھی بہت سارے مسلمان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ جمال کا تھا، یعنی نرم مزاج، اور حضرت عمر فاروق جلال کا مزاج تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے،
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا، جن کفاروں نے ہماری بہنوں کو بیوہ کیا، جنہوں نے ہمارے جگر پاروں کو ہم سے چھین لیا، کیا ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے؟ لیکن ان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ہی رشتہ دار ان کی گردنوں کو ماریں، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ تجویز آئی، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کی تجویز کو پسند کیا، یعنی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن کریم کی آیت کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، اے نبی جس طرح زمین کے اندر آپ نے اپنے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا اور عمر کی تجویز تھی کہ ان کو بدلے کے اندر قتل کیا جاوے، جس طرح زمین کے اندر عمر کی تجویز تھی، عمر کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کے دشمن کو یوں ہی چھوڑ دیا جاوے، عرش پر عمر کا خدا بھی اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور قرآن آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ زمین پر فرش پر عمر بولتا ہے اور عرش سے قرآن بن کر قلب رسول پر نازل ہوتا ہے۔ دوسری بار کا موقع ہے، سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مجھے کفنانے کے لیے استعمال کرنا اور میری نماز جنازہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ اس کو یقین تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا۔ سب سے بڑا واقعہ عفیفہ کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امہات المؤمنین کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا سب سے بڑا منافق، جب غزوہ بنی مستلق سے اللہ کے نبی واپس ہو رہے تھے اور قاعدہ یہ تھا کہ لشکر آگے رہے گا اور ایک صحابی پیچھے رہیں گے، اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو وہ صحابی اٹھا کر لائیں گے۔ اتفاقاً یہ ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھوڑے کے اندر سوار تھی وہ ہودج تھا۔ ہودج ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ اٹھانے والوں کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کے اندر اما عائشہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد اما عائشہ جب حاجت سے فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ لشکر چل دیا ہے۔ اس کے بعد وہ اس صحابی کے ساتھ وہ مدینہ کے اندر آئی یا مکہ کے اندر آئی، تو جب منافقین نے دیکھا کہ اما عائشہ نبی کی بیوی فلاں صحابی کے ساتھ آئی ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر شیطانی وساوس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی، اور ان کے اندر سب سے پیش عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا اور کہا کہ میرے باپ کی خواہش تھی کہ آپ کی چادر سے اس کو کفن دیا جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے کفن دینے سے، میری چادر کی کفن دینے سے اور میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اللہ اس منافق کی بخشش کرتا ہے تو میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب صفوں کو درست کیا، اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا یہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے آپ کو اتنا زخم دیا جتنا زخم تلوار سے بھی نہیں ملتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کا تقاضا تھا، لیکن میری رحمت کا تقاضا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ نماز جنازہ ہو گئی، اس کے بعد عرش سے جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتوں کو لے کر نازل ہوئے اور قرآن کے اندر صاف طور پر اعلان فرما دیا فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی اس کے بعد آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ اے نبی آپ اس کے بعد اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر نبی کے دل کے اندر خیال آیا کہ کبھی میرا گزر
منافق کی قبر کے پاس سے ہو جاوے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ استغفار بھی نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے دل کے اندر کہ میں 70 بار یا اس سے زیادہ استغفار کروں گا، اگر اللہ میرے 70 سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اگر منافق کی بخشش کرتا ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، آپ استغفار کریں چاہے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ، لیکن ہم ان منافقوں کی بخشش ہرگز نہیں کریں گے۔ زمین پر حضرت عمر کی تجویز تھی کہ آپ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، اللہ نے عرش سے اس کو قرآن کی آیت بنا کر قلب رسول پر نازل کیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک منافق اور یہودی دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا تھا۔ وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے درمیان ایک زمین کو لے کر کچھ جھگڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہودی جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اور منافق جو ظاہراً مسلمان کا لبادہ اوڑھتا ہے، مسلمان کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے اندر ہمیشہ آگے رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ اسلامی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہودی تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن منافق کو پسند نہ آیا اور اس نے اپنے دل کے اندر کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، ظاہراً میرا لباس مسلمان کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے فیصلہ نہیں کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس یہودی کے لیے فیصلہ کیا، لیکن وہ منافق نہیں مانا اور اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس سے پہلے کہیں فیصلہ کروایا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان فیصلہ کیا اور کہا کہ میرے حق کے اندر یہ فیصلہ ہوا۔ یہودی نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد میرے فیصلے کی کیا ضرورت؟ لیکن اس منافق نے کہا کہ اگر آپ فیصلہ کر دے تو اچھا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس منافق کے رشتہ دار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو کا سر قلم کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نے یہ برا کیا۔ فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی اگر دنیا کے اندر آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو آپ کا فیصلہ منظور نہیں تو اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں بلکہ اگر عمر کی تلوار کرتی ہے یہ فیصلہ اتفاقی نہیں بلکہ آفاقی ہے، یعنی آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے۔ زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے کہا کہ جب اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا میرے فیصلے کی کیا ضرورت؟ اس کے بعد بھی وہ فیصلے کا خواہاں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کی تلوار نے وہ فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے۔ زمین کے اندر حضرت عمر فاروق کی تجویز تھی، اللہ نے اس کو عرش سے قرآن کی آیت بنا کر قلب رسول پر نازل کیا۔ یہ وہ عمر ہے جو اسلام لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ حال ہے کہ زمین پر عمر بولتا ہے، عرش سے اللہ کا قرآن بن کر قلب رسول پر نازل ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کی تجویز کو قرآن کی آیت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے ایک منادی یعنی آواز لگانے والا یہ آواز لگائے کہ اس روئے زمین پر تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کی کہ وہ جہنم میں جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ میں نہ ہوں، اور اگر یہ منادی آواز لگاوے کہ تمام کے تمام لوگ
جہنم کے اندر جائیں گے صرف ایک آدمی کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ یعنی اسلام نام ہے خوف اور امید کے درمیان، یعنی آدمی ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 25 یا 26 ذی الحجہ ہے، اور آپ کی جو وفات ہوئی وہ 1 محرم ہے، جو ہمارے سامنے اسلامی مہینہ آ رہا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، جس کا نام تھا فیروز اور اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیشکش کی کہ میرا جو مالک ہے، آقا ہے، وہ مجھ سے زیادہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نجار ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ پر جو ٹیکس مقرر کیا ہے وہ بجا ہے، لیکن اس کو اس بات سے غصہ آیا اور اس نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ میں حضرت عمر فاروق کو شہید کر دوں گا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے لیے جب آتے تو لوگوں کی صف کے اندر کھڑے ہو کر صفوں کو مکمل کرنے کا کہتے۔ جب صف مکمل ہو جاتی اس کے بعد منبر کی قریب مصلی پر آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے۔ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور وہ جو مجوسی تھا وہ ایک کونے کے اندر چھپ گیا تھا، اس نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ نماز کے لیے آگے بڑھے ہیں، اس نے اپنا خنجر نکالا اور حضرت عمر کے ناف کے نیچے مارا اور تقریباً 7 وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے، اور آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کیا اور انہوں نے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ بھاگنا چاہا لیکن مسلمانوں کی صف اتنی مضبوط تھی کہ وہ بھاگ نہ سکا، اور 7 سے 8 آدمیوں کو زخمی کیا، اور اس کے بعد جب اس کو لگا کہ اب میری جان نہیں بچ سکتی تو اپنے آپ کو ہی اس نے خود ہلاک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگے، ان کو اٹھا کر ان کے گھر جب لے جایا گیا، ان کو دودھ پلایا گیا، لیکن آنت کے اندر اتنا زخم تھا کہ دودھ جب منہ سے پلایا گیا وہ آنت کے ذریعے باہر آیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کی شہادت قریب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا خلیفہ مقرر کیجیے۔ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے کر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ عمر اجازت چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے قدموں کے تلے دفن ہو۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے والد اور اپنے شوہر کے قدموں میں دفن ہوں، لیکن میں نے اس کو عمر کے لیے قربان کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے، پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو اللہ کے نبی کے حجرے کے بازو میں رکھنا اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اجازت طلب کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے اماں عائشہ رعب اور خوف کے اندر آ کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہو۔ یہ تقوی کا عالم تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا کہ اب جان بچی نہیں ہے، اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، ان کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گود کے اندر تھا، انہوں نے کہا کہ میرا سر مٹی کے سامنے رکھ دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے آخری لمحات کے اندر جب ان کا سر زمین پر رکھ دیا گیا تو انہوں نے کچھ عربی الفاظ اپنے منہ سے ادا کیے۔ انہوں نے یہ کہا ویل لک یا عمر ان لم تغفر لی، اے عمر تیرا ناس ہو اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ سنایا۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو نبوت کے اندر میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ موت کے آخری لمحات کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ ہے، گورنر ہے، اس کے باوجود بھی کپڑے پر پیمن لگے ہوئے ہیں اور موت کے حالت کے اندر زمین پر لیٹ کر
اپنی ناک سے زمین کو رگڑتے ہوئے کہتے ہیں ویل لک عمر، ویل لک عمر، عمر تیرا ناس ہو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت موت کے وقت ہے۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں عائشہ نے فرمایا کہ اجازت ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کے تلے ان کو دفن کیا گیا۔ میرے بھائی، جو حضرت عمر فاروق کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے ان کی حالت ہمارے سامنے ہے، اور اسلام لانے کے بعد یہ حالت ہوئی کہ زمین پر عمر بولتا تھا، عرش سے اللہ کا قرآن قلب رسول پر نازل ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم دین اسلام کے لیے اس طرح قربانیاں دیں جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کے کہنے پر اپنی تلوار کو نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ حکم کرتے میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ یہ حالت تھی حضرت عمر کی، لیکن کب انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے تڑپایا، اپنے آپ کو ایسا تیار کیا کہ وہ موت کے وقت اور موت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ القاب ملے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے ایمان والو اگر تم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کے صحابہ ایمان لائے تھے اللہ پر، تو تم دنیا کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم کو میں دنیا کے اندر سب سے سربلند رکھوں گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک عورت تھی اور اس کے کچھ بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، بچے کے رونے کی آواز ہے، اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارا خلیفہ عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، گھر گئے، اپنے غلام سے کہا کہ کچھ اناج کی بوریاں میرے کندھے پر لاد دو۔ ان کے غلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنے کندھے پر لاد کر جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کل قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لو گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس بوری کو اپنے جسم پر لاد کر اس عورت کے پاس پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد کہا اور بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس عورت نے کھانا پکایا اور سب لوگوں نے کھا لیا، اور پھر وہ ہنسنے اور کودنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے ڈر ہے، اللہ نے مجھے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میری حکومت کے اندر ایک جاندار بھی پیاسا نہ مر جاوے، تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ آج میری حالت کیا ہے؟ ایک مسلمان کا دل دکھانے کے اندر میں سب سے آگے رہتا ہوں، ایک انسان کو تکلیف پہنچانے کے اندر میں سب سے آگے رہتا ہوں، پھر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ جس طرح اللہ نے صحابہ کی غزوہ بدر کے اندر 3000 یا 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، بلکہ ہم نے غلط سمجھا ہے قرآن آیات کو۔ قرآن آیات کہتی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، if you believer you will be victorious، اگر تم دنیا کے اندر مسلمان ہو تو تم سب سے اوپر رہو گے۔ لیکن میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں مسلمان تو ہوں، لیکن قرآن کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچ نہیں ہو رہا ہے، یا تو قرآن جھوٹا یا میں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کے اندر میں غلط ہوں۔ یقیناً قرآن قیامت تک سچا ہے، لیکن جو میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں۔ میں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ اگر ہم سچے طور پر مسلمان بن گئے تو اس طرح اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کرے گا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد ہوا کرتی تھی۔ آج وہی اللہ ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تھا، لیکن مسلمان وہ نہیں ہے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تھے۔ اخیر کے اندر ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ترمذی یا بخاری کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری قسط میں جو آتا ہے اس کے لیے اس سے کم ثواب،
کسی کے لیے بکری ہدیہ دینے کا ثواب، کسی کے لیے مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے آتا ہے اس کے لیے انڈا اللہ کے راستے میں ثواب کرنے کا ثواب۔ لیکن آج ہمارے جیسے مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے نمازوں کو اپنے لیے بنا لیا ہے، یعنی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو نماز ہماری محتاج نہیں ہوتی، بلکہ ہم نماز کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم کو نماز کے اوقات کے اندر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، بڑی عاجزانہ طور پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنا سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نمازیں عطا کی ہے، صحابہ خوش ہوئے اور کہا کہ ہم کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ مل گیا۔ لیکن آج میری حالت یہ ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں سب سے پہلے میں ہاسپٹلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا اور یہ کہتا کہ یا اللہ، یہ مرض بھی تو دینے والا ہے اور شفا بھی تو دینے والا ہے، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ لیکن آج میرے جیسے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ سے کم ہوا، اللہ نے ہم پر حالات ڈالے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حجاج ابن یوسف نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا، اور وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور حجاج ابن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم حکمران تم پر مسلط ہے وہ تمہارے گناہوں کی بدولت ہے۔ اگر آج ہم پر حالات ہے، ہم پر پریشانیاں ہیں، ہم پر تکالیف ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے گریبان کو جاگے۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اچھا مسلمان، اچھا کردار والا مسلمان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اگر تمام مسلمان اپنے آپ کی فکر کرنے لگ جاویں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد اس طرح ہمارے ساتھ ہوگی جس طرح صحابہ کرام کے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔